کیا انعام دے گا؟ کیا انعام دے گا وہ؟ چھوڑ اس بات کو، چل یہ فیصلہ کر لیں، 1 مہینے تو ہماری مسجد میں آ جا، 1 مہینے تیری مسجد میں آ جائے، چل دیکھ لیتے ہیں کس میں کتنا دم ہے۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کے سننا چاہے تو چل یہ فیصلہ بریلی کی دھرتی پہ کر لیں، بریلی میں ایک مسجد تو ہمیں اپنی دے دے اور بریلی کی کوئی مسجد تو ہم سے لے لیں، چل۔ ہم نے تو کبھی نہیں روکا اہل حدیثوں کو کہ ان کے جلسوں میں مت جاؤ، تمہاری نانی کیوں مرتی ہے؟ ان کے جلسوں میں مت جانا، نکاح ٹوٹ جائیں گے۔ ہمارے یہاں باقاعدہ ایک آیا کچوچا سے، جس نے مولانا جرجیز کی تقریر سنی اس کا نکاح ٹوٹ گیا، اس کا نکاح ٹوٹ گیا۔ ایک آدمی پہنچ گیا بچارا، اس کے پاس مولوی صاحب میرا نکاح پڑھایا تھا مولانا جرجیز نے کہا کیوں؟ تو دوبارہ پڑھتا ہوں، تیرا نکاح تو ویسے ہی ٹوٹ گیا، حلال۔ پھر اس نے پڑھا الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، اب جا تیری بیوی حلال ہے، یا دوبارہ نکاح پڑھایا۔ اس جلسے میں بھی گیا ہوا تھا، دوسرے کے گھر سے میری تقریر ہو رہی سن رہا تھا میں نے دیکھا اس آدمی کو، میں نے بلایا اسی جلسے میں، میں نے کہا تم کیوں گیا تھا؟ تم نے میرا نکاح پڑھایا تھا نا، اس لیے۔ مولانا صاحب بولے جس نے مولانا جرجیز نے نکاح پڑھایا جس نے، اس کا نکاح ٹوٹ گیا۔ میں نے کہا اچھا، حالانکہ اس کو بھی طلاق ہو گئی ہے کیونکہ میرا پڑھایا ہوا کوئی نکاح ٹکا ہی نہیں ہے۔ کیا کل میں نے بتایا تھا تقریر میں نے کہا میں 4 نکاح پڑھائے، 4 کو طلاق ہو گئی، پتہ نہیں کیوں، میرا پڑھایا ہوا نکاح ٹکتا ہی نہیں۔ کل دل کر رہا تھا، ہمارے اناؤنسر صاحب کل وہاں نکاح پڑھا رہے تھے تو میرا دل کر رہا تھا کہ میں ان سے کہہ دوں آج میں پڑھاؤں گا، لیکن پھر یہی سوچ کے کہ لگا نہیں کہ بیچاری پہ گاج گر جائے، میں نے کہا بھاگو یہاں سے، میں چلا گیا۔ بعد میں اس کو بھی طلاق ہو گئی، لیکن اس وقت اس نے نکاح پڑھوایا۔ میں نے کہا یہ بتا تو نے تو آج اپنی بیوی کو تو حلال کر لیا، نکاح تو میں نے تیرا بہت پہلے پڑھایا تھا۔ بولا جی، ہم نے کہا نکاح پڑھایا تو نکاح ہی نہیں ہوا، نکاح ٹوٹ گیا نا۔ ہاں، تو پھر یہ بتا یہ بچے جتنے پیدا ہوئے وہ بھی تو حرامی ہوئے نا، جب نکاح ہی نہیں ہوا تو حرامی ہوئے۔ اب اپنے مولانا سے کہو کہ تم نے بیوی تو حلال کر دی لیکن بچے کیسے حلال ہو گئے؟ جا کہتا ہاں یار بات تو صحیح کہہ رہے ہو، بیوی تو حلال ہو گئی، بچے کیسے حلال ہو گئے؟ پھر دوبارہ گیا مولانا صاحب، اس سے بولے کچوٹا والی ہاشمی بھی ہے، اب کیوں آیا میرے پاس؟ مولوی صاحب نکاح تو بہت پہلے ہوا تھا، بچے تو اس کے بعد ہوئے تھے نا، تو بیوی کو تو آپ نے آج حلال کر دیا ہے، تو بچے بھی تو جتنے پیدا ہوئے وہ بھی تو سب حرامی ہوئے نا، تو بیوی حلال کر دی تو بچے کیسے حلال ہوں گے؟ ان کے لیے بھی کوئی دعا کر دیجیے۔ اب مولانا پھنس گئے، بچے کیسے حلال ہوں گے؟ بچے کے لیے پھر پڑھا جائے گا الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ۔ مولانا بولے اس نے کہا نہیں مجھے بتاؤ بچے کیسے حلال ہوں گے، انہی کا آدمی انہی سے کہہ رہا ہے۔ مولانا کے منہ سے حق بات نکل گئی ہاشمیہ کی، بولے کہ یہ عقل بھی تجھے کسی وہابی نے دی ہوگی۔ اس نے کہا کیوں؟ کہا میرے آدمیوں کے پاس اتنی سوچنے کی عقل ہی کہاں ہے جو اتنا سوچ سکے، یہ بھی کسی وہابی نے بتایا ہوگا۔ تو پھر اس نے کہا مولانا جلدی سے ہی بتایا مجھے، میں بھاگ گیا وہاں پہ، میں نے کہا ارے یہ تو سب ٹوٹ پڑیں گے میرے اوپر، اس نے تو میرا نام لے دیا، میں اکیلا یہاں ہوں، یہ تو مجھے پیٹ دے گا، تو میرے لیے میرے اوپر بیٹھے گا، میں چلا گیا۔ پبلک کا مزاج بہت خراب ہوتا ہے، بہت خراب۔ اس پتلے دبلے ہونے کا ایک فائدہ تو ہے، ایک فائدہ تو ہے کہ جب کئی پتھر آنے لگے تو یہ جتنے بیٹھے اتنی تیز نہیں بھاگ پائیں گے جتنی تیز میں بھاگ لوں گا۔ یہ مولوی جتنے بیٹھے ہوئے ہیں اور شیروانی اور ٹوپی جو پھینکوں گا تو کوئی پہچان ہی نہیں پائے گا کہ مولانا جلدی، یہ فائدہ تو ہے، یہ فائدہ ہے۔ لیکن انشاءاللہ ایسی نوبت آئے گی نہیں، ابھی زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے کسی ماں نے وہ بیٹا پیدا نہیں کیا جو تمہاری اکثریت اور تعداد کو دیکھ کر مجھے حق بات بولنے سے روک سکے۔ حق بات حاجی علی کی درگاہ پہ جا کے میں نے حق بات کہی ہے، اجمیر پہ جا کے زبردستی میرا سر پکڑ کے وہاں کا مجاور کرنے کا، دیکھو میں کیا دیکھو؟ بولا جنتی دروازہ۔ ہم نے کہا فائدہ کیا ہوگا؟ بولا جو اس کو دیکھ لے گا وہ جنت پہ چلا جائے گا۔ میں نے کہا اس میں جہنمی دروازہ دیکھا تو مجھے کہاں ہے؟ بولا یار عجیب آدمی ہے، تو جنت کا دروازہ دیکھ نہیں رہا تو جہنم کا دروازہ مانگ رہا ہے۔ میں نے کہا پاگل، سعودی عرب کے اندر جانے کے بعد، مکہ اور مدینہ میں جانے کے بعد مسجد نبوی میں کوئی جنت کا دروازہ ہے نہیں، خانہ کعبہ میں جنت کا دروازہ ہے نہیں، تم نے کون سا دروازہ بنا لیا ہے؟ کہنے لگا یہ وہابیہ لگ رہا، بناؤ اس کو۔
میں نے وہاں جا کے جب نہیں جھکا، جو بال دکھلا رہا تھا، بال یہ بال ہے، ہم نے کہا کون سا بال ہے؟ بولا روئے مبارک۔ میں نے کہا بھائی کس کا بال ہے؟ بولا لاؤ 50 روپئے۔ میں نے کہا بال تو بتا کس کا؟ بولا اللہ کے رسول کا بال ہے۔ ہم نے کہا دیکھے دیکھے دیکھے، اس نے میرے ہاتھ میں دے دیے۔ میں نے اپنے دوست سے کہا ذرا ماچس لاؤ، تم سگریٹ پیتے ہو۔ بولا کیا کرو گے؟ میں نے کہا میں اس کو جلا کے دے دوں گا۔ کہا بال کو جلاؤ گے تم اللہ کے رسول کا؟ میں نے کہا اگر رسول کا بال ہوگا تو جل ہی نہیں سکتا۔ بولا کیوں؟ میں نے کہا حضرت ابراہیم کو جب اللہ تعالیٰ نے آگ میں ڈالا، اس کو سمجھانے کے لیے میں نے کہا جب نمرود نے آگ میں ڈالا حضرت ابراہیم کو، تو اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ آگ ٹھنڈی ہو گئی لیکن ابراہیم کا ایک رونگٹا بھی نہیں جل سکا، ایک بال بھی جسم کا نہیں جل سکا۔ تو کیا میرے نبی ابراہیم سے کم تھے کیا؟ جب نمرود کی آگ ابراہیم کا بال نہیں جلا سکی تو میری آگ بھی نبی کا بال نہیں جلا سکتی ہے۔ اگر نبی کا ہوگا تو نہیں جلے گا۔ لا اترا ٹرائی کر کے دیکھتا، بولا چھین لیا اسے میرے ہاتھ کو۔ اس نے کہا تم مجھے 24 نبی کے جوتے تمہیں ملے، نبی کے کپڑے تمہیں ملے، نبی کا بال، ابے تیرے چہرے پہ داڑھی تک نہیں ہے، بے جڑمڈے تیرے پاس نبی کا بال آ کہاں سے گیا؟ کہنے لگا تم جاؤ یار، میرے دھندے پہ لات مت مار، بھاگو صاحب۔ اجمیر میں اب آپ یہ سوچو گے مولوی صاحب آپ گئے کیوں تھے اجمیر؟ تو مجھے ان چیزوں کے دیکھنے کا بڑا شوق ہے، دیکھوں تو یہاں ہوتا کیا ہے۔ میرے علاقے کی ایک عورت ہے جو پہلے بریلی تھی، اب اہل حدیث ہو گئی ہے، اس نے مجھے بتایا کہ مولانا صاحب جب میں اجمیر گئی تھی، جب میں بریلوی تھی تو جنتی دروازہ مجھے دکھایا تھا، تو میں جھانکی تو کہا کہ کچھ جنت دکھی؟ میں نے کہا نہیں۔ تو کہا اور اندر جھانکو۔ میں نے اور اندر جھانکا تو کہا تمہیں کچھ دکھا؟ کہا نہیں۔ تو کہا اور اندر جھانکو۔ جب میں اور اندر جھانکی تو ایک پنجہ نکلا اس میں سے، اور اس نے میرے سینے پہ ہاتھ مارا اور ایسے نوچ کے تو مجھ سے پوچھا کہ کچھ دکھا؟ میں نے کہا ہاں کوئی چیز نکلی ہے۔ کہ بس اب تم جنتی ہو گئی ہو۔ اور جب میں نے باہر سر نکالا تو پتا چلا میرے سونے کا لاکٹ غائب ہے۔ اب بتاؤ کون بیٹھا ہوا تھا اس میں؟ تم اس دروازے کو جنتی دروازہ کہتے ہو؟ منحوس ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ جس میں تم نے ڈاکو بٹھا رکھے ہو، چور بٹھا رکھے ہو، اور وہ عورتوں کے سینوں پہ ہاتھ ڈال کے ان کے لاکٹ اور ان کے پستانوں پہ ہاتھ ڈال رہے ہو، اور ایسی جگہ کو تم جنت کا دروازہ کہتے ہو۔ اس سے بہتر تھا کہ تم مر جاتا، مسلمان نہ کہلاتا۔ اس سے بہتر تھا کہ تو مزار نہ بناتا۔ یہ مزار کئی طوائفوں کے اڈے کھول دیے تم نے۔ اتنی بے حیائی تو پارکوں میں نہیں ہوتی ہے۔ کالج کے لڑکے اور لڑکیاں اتنی بے حیائی نہیں کرتے جتنی بے حیائی مزاروں پہ ہو رہی ہے۔ آج علی کی درگاہ پہ چلے جاؤ، اسکرٹ پہن کے لڑکیاں آ رہی ہیں اور سمندر کے کنارے بیٹھ کے منہ سے منہ لگائے ہوئے کتے کتریوں کی طرح چوم رہی ہیں۔ آپ 14 فروری کو دیکھ لو، ویلنٹائن ڈے کے دن حاجی علی کی درگاہ پر پہلے دھاگا باندھے گی، بابا میں اس لڑکے کو چاہتی ہوں، لڑکا کہے گا بابا میں اس لڑکے کو چاہتی ہوں، لڑکی کو چاہتی، اور بعد میں سمندر کے کنارے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے بیٹھے ہوئے اور ایسے منہ سے منہ چپکائے ہوتے جیسے لگتا ہے کہ امریکہ کے کتے اور کتیاں یہی آ گئے۔ اور بابا بیٹا بیٹی دلوا دیتے ہیں، لیکن یہ توفیق نہیں ہوتی حاجی علی صاحب کو کہ اپنے سمندر میں آنے والے اور کناروں پر بیٹھنے والے ان بے حیا جوڑوں کو بھی رکوائے۔ میرا چچیرا بھائی جب بامبے میں کینسر کے علاج سے پیڑت تھا، علاج کے لیے جب ہم اس کو لے گئے تب حاجی علی کی درگاہ پہ ایک بار میں گیا تو پتا چلا کہ بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ میں نے پتا لگایا بھیڑ کیوں لگی ہوئی، تو پتا چلا کہ کیٹرینا کیف آئی ہوئی تھی، فلمی دنیا کی ہیروئن۔ اونچی ٹوپی والوں سنو، تمہارے مزاروں پہ کون جا رہا ہے؟ کیٹرینا کیف اسکرٹ پہن کے آئی تھی، اسکرٹ یہ سب کھلا ہوا ہے، اور میڈیا والے اس کو چادر آدھا چڑھانے کے بعد اس نے جو چادر آدھا چڑھائی اور وہاں جو بابا بیٹھا تھا قبر پہ ہوتا ہے، ایک جھاڑو لیے ہوئے تھا بہت بڑی، ایسے سے مارتے ہیں سر پہ، جھاڑو جس کے سر پہ پڑ جائے سمجھ لو کہ وہ جنت الفردوس میں چلا جائے۔ مارنے والا کتنا بڑا جنتی ہوگا، جس کے سر پہ مار دے وہ جنتی ہو جاتی ہے۔ اب وہ جھاڑو مارنے والے نے وہ جھاڑو کیٹرینا کیف کے سر پہ بھی ماری ہوگی، وہ بھی اپنے آپ کو کتنا خوش نصیب سمجھ رہا ہوگا، کیٹرینا کیف کے سر پہ، ہندوستان کی سب سے سیکسی ہیروئن کے سر پہ مارنے والی، وہ بابا کتنا خوش نصیب ہوگا جو رام دیکھ رہا ہوگا کیٹرینا کیف کی، اسکرٹ دیکھ رہا ہوگا کیٹرینا کیف کی۔
और दूसरों पे झाड़ू मारने के बाद जब तक वो चली नहीं गई होगी देखता रहता हूँ, ऐसे मारा हूँ, कितना सेक्सी होगा वो बाबा। और जब वो बाहर निकली बाजार से बाहर, तो उसको मीडिया वालों ने घेर लिया कि तुम तो फिल्मी दुनिया की लेडी हो, तुमको क्या जरूरत पड़ी चादर चढ़ाने की, तुम बाबा पे कैसे आस्था रखती हो। तो कैटरीना कैफ का जवाब देखो, बरेलवी हो, तुम्हें बुरा लगता हो तो तुम्हारे बम्बई के पेपर की कटिंग मेरे पास रखी हुई है, ऐसे सबूत मौलवी जर्जीस हिफाजत से रखता है ताकि तुम जैसे मन चले लोग कभी मुकदमा दायर कर दो तो कम से कम हम अदालत में जाके मुकदमा लड़ सके, अपने सबूत दिखा सके और अपने सबूत अपने प्रमाण लेकर और प्रूफ लेकर अदालत में जा सके। कैटरीना कैफ का जवाब सुनो, कैटरीना कैफ ने क्या जवाब दिया, मेरी पिछले साल जो फिल्म रिलीज हुई थी, मैंने पिछले साल बाबा के ऊपर चादर चढ़ाई थी, बाबा ने ऐसी दुआ दी थी, ऐसा आशीर्वाद दिया था कि बाबा की दुआ से मेरी फिल्म सुपर हिट हो गई। मेरी इस साल दूसरी फिल्म रिलीज होने वाली है, मैं उस दूसरी फिल्म के लिए भी बाबा से आशीर्वाद लेने आई थी। बाबा से बरेलवी कठमुल्लाओ, तुम्हारे बाबा की औकात बता दी है कैटरीना कैफ ने कि ये रंडियों की फिल्में भी सुपर हिट कराते हैं। ये है तुम्हारे बाबा जो रंडियों की फिल्म भी सुपर हिट कराते हैं। ऐसे कब्रिस्तान में पहुंचा दूंगा तुम्हें कि तुम्हें ना अम्मा याद आएगी ना अब्बा, तुम्हें कब्र में भी मौलवी जर्जीस ही याद आएगा। फरिश्ते पूछेंगे मन रब्बू का, कहेगा मौलवी जर्जीस तो नहीं है, तुम्हें कब्र में भी मौलवी जर्जीस याद आएगा। तुम्हें उस कब्रिस्तान में पहुंचा दूंगा। तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हें पाला किससे पड़ा है, पाला किससे पड़ा है तुम्हें, औकात क्या तुम्हें रखी है। एक किस्सा सुनाया, एक बचा लो अपने समाज को, इस रब्बानी को संभाल लो। काबे की रब की कसम, एक तकरीर और करके दिखाओ तुम, जाओ। मौलवी जर्जीस तुम्हें चैलेंज देता है, अपने मौलवी को किसी को बुलाकर अहले हदीसों के खिलाफ एक तकरीर और करा के दिखा दो। मधुपुर, गिरिडीह, जसीडीह, इस एरिया के अंदर अहले हदीसों के खिलाफ एक तकरीर में गालियां दिलवा के देखो। अभी तो मैंने सिर्फ टेलर दिखाया है, पूरी स्टोरी खोल के मेरा रखती तुम्हारी, तो तुम एक तकरीर करा के दिखाओ। टेलर देख के अंदाजा लगा सकते हो तुम्हारी गंदगी कितनी होगी मेरे पास। इतनी बदबू आएगी तुम्हें तुम्हारे मसलक से कि तुम जिंदगी भर कहोगे कि हमने काश मौलवी जर्जीस के खिलाफ तकरीर न कराई होती तो अच्छा होता। अभी तो आप कह रहे थे कि जो चाहो बोलो, आपको खुली आजादी है, अब आप कह रहे हैं मौजूद बदल दो। हमारे पास सुबह जब आए हमारे फुरकान अंसारी के घर पे तो ये खुद कह रहे थे हमसे कि आप खुली इजाजत है, आप जो बोलना चाहे बोलो, और जब बोलने लगा हो तो आप कह रहे हैं मौजूद बदल दो। अहले हदीस ही डरने लगे। अब क्या बोलो, कमेटी वालों का भी बात मानना चाहिए। मेरे भाइयों जरा सुनिए और गौर करिए। आपको हमें लगी है ना तकरीर, तो हमने सुनी है ना रब्बानी की। हमसे पूछो कि मेरे कलेजे पर क्या गुजरी है। तुम यहाँ बैठे हो ना, बहुत आसानी से कह देते हो कि मौजू बदलो। एक मौलवी ने हमें गाली दी, आपको मालूम है क्या? आपके इसी इलाके में बोलकर गया है, हमारे अनाउंसर साहब जानते होंगे। मेरे भाई जो मौलवी ने गाली दी, अल्लाह जाने उस मौलवी जर्जीस को उसकी माँ ने किस रास्ते से पैदा किया। तुम नहीं सुनोगे गाली, गाली हम सुनेंगे। उस मौलवी ने हमारे बारे में गाली दी, अल्लाह जाने मौलवी जर्जीस को उसकी माँ ने किस रास्ते से पैदा किया। और गाली देते हुए आगे बोला, आगे से पैदा किया क्या पीछे से पैदा? अबे तेरी दुश्मनी मेरे साथ थी तो मेरी माँ को क्यों घसीटा तूने? मुझे देता गाली, मुझे? तुझे इतना भी नहीं मालूम है कि औरतें किस रास्ते से बच्चा जनती हैं? ऐसा मौलवी मिला है तुम्हें जो कहता हो अल्लाह जाने मौलवी जर्जीस को उसकी माँ ने किस रास्ते से बच्चा, किस रास्ते से जना, किस रास्ते से पैदा किया। अबे तुम्हारी कौम की औरतें क्या कही